إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو الفضل العظيم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. حضرات محترم، غزوہ احد کے اندر جو واقعات ہوئے ان کا تذکرہ اللہ رب العزت ان آیات میں کر رہے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں، یہ پہلے بھی عرض کر چکا، جہاں اس غزوہ کے اندر منافقین تھے، کچھ نئے نئے اور کمزور دل مسلمان بھی تھے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلی کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات پڑی، تو پھر بہت سے لوگوں نے سمجھا اب اگر نبی کریم نہیں رہے تو ہمارا کیا مقصد لڑنے کا. تو اللہ نے اس ذہن کے اندر آنے والی بات کو شیطان کا وسوسہ قرار دیا کہ شیطان نے یہ بات ان کے ذہن میں ڈالی اور وہ لوگ بددل ہوئے. آج جو آیات 152 نمبر آپ کے سامنے پڑی ہے، اس میں اللہ رب العزت پہلے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور البتہ تحقیق سچا کر دیا تمہارے لیے اللہ نے اپنے وعدے کو، اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب تم اللہ کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے. جس طرح پہلے بھی عرض کیا کہ احد کی لڑائی میں آغاز کے اندر ہی مسلمانوں کو غلبہ مل رہا تھا، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم بددل ہو گئے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تم نے اللہ کے رسول کے حکم کے معاملے میں تنازع کیا، یعنی جو گھاٹی پہ 50 تیر انداز تھے انہوں نے آپس میں اس بات پہ جھگڑا شروع کر دیا، یہ ہم مال و غنیمت لوٹ رہے ہیں، کفار بھاگ رہے ہیں، اب ہمارا مقصد کیا ہے؟ دوسرے کہتے کہ نہیں، اللہ کے نبی کا حکم ہے، ہم یہاں سے نہیں لیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب یہ کام ہوا، من بعد ما اراکم ما تحبون، جب کہ تم دیکھ رہے تھے اپنے دل کی وہ بات جو تمہیں پسند تھی، یعنی فتح اپنی دیکھ رہے تھے. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، کچھ کا ارادہ دنیا کا بن گیا اور کچھ آخرت کے لیے ٹھہر گئے. دنیا کا ارادہ کیا بنا کہ سب مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، ہم بھی اسے لیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم صرفکم عنہم، پھر ہم نے یہ سب کچھ لٹا دیا واپس، لیبتلیکم، تاکہ تمہیں آزمائے. لیکن پھر ساتھ ہی فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یہ جو غلطی ہوئی اللہ نے اسے معاف کر دیا.
واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ مومنوں پہ بہت فضل کرنے والا ہے۔ اور اگر آج کوئی شخص اپنی بدفطرتی کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی پہ طعنہ دیتا ہے کہ وہ احد کی جنگ میں انہوں نے یہ کام کیا یا یہ نہیں کیا، تو اس بد نصیب یا بدبخت کو یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، میں نے انہیں معاف کر دیا۔ تو کائنات میں کون ہے جو ان کی غلطی پہ انہیں ڈانٹے یا ان کے متعلق بات کرے؟ دیکھیں ہمارے مقدمے تو اللہ کے حضور پیش ہونے ہیں، ہمارے متعلق خیر یا شر کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے ہمارے حق میں یا خلاف۔ تو جب اللہ نے انہیں معاف کر دیا تو آج کس کا حق بنتا ہے کہ وہ سیدنا عثمان یا کسی اور صحابی کا نام لے کے کہے کہ انہوں نے یہاں یہ کیا تھا؟ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور البتہ تحقیق معاف کر دیا تم کو اللہ نے۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں پہ بڑے فضل والے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں سنانے کا مقصد پھر کیا تھا کہ اللہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر اتنے عظیم لوگ بھی یہ کام کریں، چھوٹی سی بات پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کوتاہی ہو تو کتنا بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ تو آج تو امت رسول اللہ کے ہر حکم کا انکاری ہے کہ جہاں رسول اللہ کا حکم یا سنت آتی ہے مذاق اڑایا جاتا ہے اور مخالفت کی جاتی ہے، اور بدعات، شرک اور خرافات کو اسلام کا نام دیا جا رہا ہے۔ شاید یہ وہی وقت آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح اسلام پہ عمل کرنا اس طرح ہو جائے گا جس طرح جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا ہے۔ جس طرح دھاکتا ہوا انگارہ، کوئلہ جو ہے جل رہا ہو تو ہاتھ میں پکڑنا کتنا مشکل ہے، اس طرح اصل اسلام پہ عمل کرنا اس طرح مشکل ہو جائے گا۔ اور آج یہی کیفیت ہے، اگر کوئی انسان صحیح اسلام پہ چلنا چاہتا ہے تو بجائے اس بات کے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس پہ طعن و تشنیع کی جاتی ہے۔ جی اپنے پاس سے لے آیا ہے، قرآن کی آیات پڑھ کے سناتے رہیں، رسول اللہ کا فرمان پڑھ کے سناتے رہیں، کوئی کسی کو اثر نہیں ہوتا۔ ہر شخص اپنے طریقے پہ، اپنے فرقے پہ، اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو ہی دین سمجھ بیٹھا ہے، العیاذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، ولا تلوون، کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے تھا، علی احد، کوئی ایک بھی، والرسول یدعوکم، رسول اللہ آوازیں دے رہے تھے، فی اخراکم، اپنے پچھلے جو ان کے ساتھ ساتھی استقامت کے ساتھ کھڑے تھے ان کے ساتھ آپ کو آوازیں دے رہے تھے۔ تو جب یہ کیفیت ہوئی تو اللہ فرماتے ہیں فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، پھر اللہ نے غم پہ غم تمہیں دیا ہے۔ پہلا غم کہ 70 ساتھی شہید ہو گئے، بہت سے ساتھی زخمی ہو گئے، اور سب سے بڑا غم کہ رسول اللہ کی شہادت کی خبر جو ہے کانوں میں پڑی۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ معاملہ ہوا تو غمًا بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، کہ تاکہ تم اس بات پہ غم چھوڑ دو جو تم سے فوت ہوا، یعنی مال غنیمت جو ہاتھ میں نہیں آیا، ولا ما اصابکم، اور جو تمہیں مصیبت پہنچی، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اتنا بڑا نقصان اتنے سارے معاملات کے بعد
اللہ نے پھر مدد فرمائی۔ اور یہ بات ہمیں بتلاتی ہے کہ غلطی پہ سزا دینے کے باوجود اللہ نے نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کی مدد بھی کی۔ کس طرح؟ اگلی آیات میں اس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔